أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألحمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد. سر سے مہدی کے جو بابا کا اٹھا ہے سایہ، سر سے مہدی کے جو بابا کا اٹھا ہے سایہ، یاد مولا کو سکینہ کا تڑپنا آیا، سر سے مہدی کے جو بابا کا اٹھا ہے سایہ، کم سنی میں جو یتیمی کی اذیت دیکھی، تھا برس 5واں جب باپ کی میت دیکھی، خون ٹپکتا ہوا جب باپ کا لاشا پایا، یاد مولا کو سکینہ کا تڑپنا آیا، سر سے مہدی کے جو بابا کا اٹھا ہے سایہ، سامرا میں بھی ہوئی کربو بلا جیسی ہوا، بے خطا مارا گیا پھر سے غریب زارا، ہائے بابا جو لبوں پہ دم گریا آیا، یاد مولا کو سکینہ کا تڑپنا آیا، سر سے مہدی کے جو بابا کا اٹھا ہے سایہ، عسکری نے جو اسیری میں شہادت پائی، حجت حق کو سکینہ کی بہت یاد آئی، قید سے جس کا جنازہ بھی
نہ کوئی لایا، یاد مولا کو سکینہ کا تڑپنا آیا، سر سے مہدی کے جو بابا کا اٹھا ہے سایہ، روئے سجاد کو جب قید پدر یاد آئی، یاد آتے رہے سب شام کے بے کس قیدی، شام والوں نے اسیروں پہ ستم کیا ڈھایا، یاد مولا کو سکینہ کا تڑپنا آیا، سر سے مہدی کے جو بابا کا اٹھا ہے سایہ، کتنے تنہا رہے غیبت میں زمانے کے امام، کوئی پرسانہ دلاسانہ کوئی میں کلام، جب بھی تنہائی میں دم سینے میں گھٹتا پایا، یاد مولا کو سکینہ کا تڑپنا آیا، سر سے مہدی کے جو بابا کا اٹھا ہے سایہ، باپ کے بعد جو مولا پہ ستم ہونے کو تھے، غیب میں لے لیا اللہ نے محفوظ رہے، نیلا رخسار سکینہ کا مگر یاد آیا، یاد مولا کو سکینہ کا تڑپنا آیا، سر سے مہدی کے جو بابا کا اٹھا ہے سایہ، کاش ہو جائے ثمر ہو جتے آخر کا ظہور، نظر دیکھ لے مجلس میں کہ مولا کے حضور، ہائے نوحہ یہ مظاہر جو لبوں پر لایا، یاد مولا کو سکینہ کا تڑپنا آیا، سر سے مہدی کے جو بابا کا اٹھا ہے سایہ، سر سے مہدی کے جو بابا کا اٹھا ہے سایہ۔ فرجهم رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين غير مقنوط من رحمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أول مصدوره وخاتم أنبيائه
الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح، فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك. صلوا على محمد وآل محمد. Respected scholars, my elders, dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today and tonight is the night of Shahadat of our 11th Imam, and we are expressing our condolences to our 12th Imam. Our living Imam is Azadar today, he is mourning today. On the other hand, this is the last night of the 2 months and 8 days that normally we are having for our morning sessions. So this day is very important day because two aspects are there. This is the last chance where we can present our condolences to Ahlul Bayt. The way we are looking at the matter, it's not like we are saying goodbye to the mournings, to the things which is related and attributed to Imam Hussein. Rather, it is only about the days that we were spending. So yeah, this time that was dedicated for the mourning and Azadari is coming to an end tomorrow. And also, since our Imam of the time is mourning, is Azadar tonight and tomorrow, that is why these two times are very important for us. In order to honor our 12th Imam and send a thawab to the father of our living Imam, please recite a salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam Askari's life and Imam Askari's ahadith that we are having are very important. If you remember, in one of the lectures we had the discussion of having a human being or having an Imam of 250 years. And that 250 years is the time span, is the human being that we have to look at as the Imam Ma'soom. Imam Askari being the 11th of the chain and being the last one who spent his whole life in front of the people, his life and his character, his a'mal, his practice, his sayings, his approvals are very important from this aspect as well. Because he can give you, which is approximately the final picture of the teachings, the final picture of the our religion, our madhab, our school of thought. That is why we have to be very, going towards the ahadith of Imam Askari. Though when we compare with other Imams, the lowest number of ahadith that we are having is from Imam Askari. Something around 600 ahadith we are having from him. And this is the lowest among all other Imams.
one of the questions that has to come in the minds of our youngsters is that why this much of ahadith are being narrated from Imam Askari? Why not more than 600? Today I was asking one of the brothers, whenever you are hearing the name of Imam Askari, what topic comes in your mind? He said, I never have thought about this aspect and nothing comes into my mind. This is because Imam Askari is having lesser number of ahadith, and we are not mentioning him in on a bigger level, more extensively. Why is this? Is it like we don't want to discuss about Imam Askari? Is it like Imam Askari didn't know ma'azallah much of knowledge? That is why he was explaining less. That is why he was giving lesser number of ahadith to us. Is it the reason that we don't want to discuss about his life? Is it like he didn't want to give you much of knowledge? This is not the reason, brothers. The reason is that whenever the name of Imam Askari comes, automatically our youngsters have to think about the utmost struggle that an Imam has gone through. The utmost surveillance or watch eye, or you would say living in an open prison, this is something which has to come to your mind whenever you are listening or hearing the name of Imam Askari. Only then you can relate to the concept of taqiyya. Because this is also one of our problems, that at times we are opening the books of our ahadith and seeing that there is a hadith and this hadith is saying this and that. And there might be people who are explaining like this. Okay, you see this hadith says, see Imam says himself that I don't know ilm ghaib, or maybe we are not special people, we are not Imams, and we are not this, we are not that. But this person who just opens the book of hadith and explains the hadith like this, he has to also mention that there is a concept of taqiyya as well. At times, Imam were under the watch of the tyrants of the time. That is why Imam cannot express, Imam cannot give you the complete reality about himself, about the followers that he was having. At times, Imam used to hide the faith, and this is called the taqiyya. Taqiyya means hiding your faith. Secrecy in your faith is called taqiyya. So Imam used to hide some of them. Why? Because Imam wants to save the life of the people who are visiting Imam. Imam wants to save the lives of the people who are companions to Imam. So this is the reality. But we are, just going to watch some of the hadith and saying, okay, see, hadith says this and that. And never giving the possibility that, okay, maybe if one hadith you would find comparing to the other 100 hadiths, this hadith can be out of taqiyya. This hadith can be out of hiding the reality and the faith of Imam. And that was something which has happened many a times. Okay, so with this reality, we are coming to this hadith of Imam Askari, where Imam is explaining and giving us, this is by the way, the last will and the last wasiyah of Imam Askari alayhi salatu wasalam. Here Imam has a lengthy wasiyah where he explains many of the ethical commands towards the Shia people, and then at a point of a hadith, the will, he comes and says, if this happens to a person and the person is like this and that, أدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس, etc. قيل هذا شيعي فيسرني ذلك. The moment it is being said among the people that this person is the Shi'i person, this person is the follower of Ahlul Bayt, this thing, the moment a person with good qualities and attributes is being called a Shi'i person, this gives me the happiness. This makes me happy. This makes me joyful. Why? Because the moment I see a good person is being called a Shi'i person, this gives me the pleasure. I get pleased by this sentence when people would say, okay, this good person, you see, this person who gives the things back to you, when he always fulfills the promises, he is a very truthful person. You know who is this person? This is a Shi'i person.
Now, the segment that I've selected for my discussion is this segment where Imam says, Ittaqullaha, have the piety of Allah, be mindful of Allah. Kunu zainan wala takunu shayna. A similar hadith is from Imam Al-Sadiq alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. That kunu lana zainan wala takunu alayna shayna. That be a zinat to Ahlul Bayt. Do not be a shine to Ahlul Bayt. What does it mean? Means be as adornment to Ahlul Bayt. Be a beauty to Ahlul Bayt. And be not as a shame that defames our name. And then Imam goes and talks about kullu jarru ilayna kulla mawadda. Bring every devotion, every affection, every love towards us. Wadfa'u anna kulla qabih. And take away whatever evil thing is there from us. Take away from us. فَإِنَّهُ مَا قِيلَ فِينَا مِنْ حَسَنٍ فَنَحْنُ أَهْلُهُ. Whatever good is being said about us, we are deserving it. وَمَا قِيلَ فِينَا مِنْ سُوءٍ فَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ. And whatever evil is being said about us, we are not ahl of that thing. We are not deserving that thing. Now, I want to connect these two phrases to each other, just with a preface. That Imam is insisting that you people who are calling themselves as the Shia people, who are calling themselves as the followers of Ahlul Bayt, we as the followers of Ahlul Bayt, we are having a very big responsibility. And that responsibility is the responsibility of image of Ahlul Bayt. In one of the ahadith from Imam Al-Sadiq alayhi salatu wasalam, he says what? He says, Innal hasana min kulli ahadin hasan. See, good thing is good from everyone. So if somebody is coming and doing a charity, it's a good thing being that person being a Hindu person, Christian person, Jew person, whoever he is. But innahu minka ahsan. But when it is coming from your end, you being a follower of Ahlul Bayt, you being a Shia person, if the good is coming from your end, it is better. It's not only good, it's better. Then Imam says what? Why is this? Limakanika minna. Because you are having an attribution towards us, Ahlul Bayt. Because you are linked with us. Because you are carrying the name of Ahlul Bayt with yourself. And then he says, Innal qabiha min kulli ahadin qabihun. The evil thing is evil being done by any person. But wa innahu minka aqbah limakanika minna. But it will get worse when it is being done by you, because you are linked to Ahlul Bayt. My brothers and sisters, we are carrying the name of Ahlul Bayt. When we are going towards the societies, when we are meeting with the people, when we are doing business with people, when we are selling something to other people, when we are buying something from other people, when we are working in an office which is not for our people, when we are visiting a college or school which is not for our people, in all of these instances and places, we are carrying the name of Ahlul Bayt with ourselves. The moment we do something wrong, the moment we cheat, the moment we deviate a person, this is not only you who's cheating. This is not only you who's telling the lie. This is not only you who's getting the benefit of that maybe deception. This is Ahlul Bayt who are getting affected by your one practice. You remember some days back, a person died who was a very good person. Even our people were sad. Every person was talking about that person. Okay, this person has died, and they were following up the matter. What is happening right now? This and that. When such person goes, all of the people
would get a positive impression about the religion and the people that this deceased person was following. Because you are carrying the name of the people who you follow. That is why Imam says what? Kunu lana zaina. Be a beauty for us. You know what this jewelry or maybe the things that beautify us. What is the purpose of these things? I'm not talking about those cosmetics and makeup things which deceive you. Because at times, this gives you another picture which even you are not in reality. I'm not talking about those things. But just suppose about the things which gives you a real beauty. For example, let's say you are having a good hair and you are combing your hair. So, if you are not doing this, you are having a beauty, but you are not showing this. So, using the comb will give you the beauty which you really have. Maybe somebody is not very much cleaning himself, etc., not much very much mindful about the hygiene, etc. So he is in reality a good person, a beautiful person, handsome man. But since he is not, very much careful about himself, that is why he cannot showcase, he cannot manifest the beauty that he or she might be having. But the moment they use these instruments which are what? Which are the means for beautification, these people will showcase the real beauty of themselves. Likewise about your habits. The good habits will showcase your good inner self. You are a very humble person, but the thing which makes and showcase this beauty of yours is very important. You are a very humble person in reality, but your actions are on the other side. Your actions are very arrogant. Then these actions are not showing the real beauty of your inner self. So the things which beautify us are very, very important. The things which represent us are very important. That is why Imam saying, you are the people who are representing Ahlul Bayt and Imams. Here we can find out why Imam is mentioning this phrase, and right after Imam is mentioning about the reality of Ahlul Bayt. Because you are the representatives of Ahlul Bayt. If you are, who are the means of beautification, if you are not good people, the other communities, the other people will never reach to the beauty of Ahlul Bayt. If I'm not good at being a Shia person, nobody will ask me, who are the people you are following? Where did you get this akhlaq from? Where did you get this manners from? But if I am a good person, they will ask me, where did you get this manner from? So that is why Imam is explaining right after that phrase that if you are a good people, if you are zinat to us, what will happen? People will ask about Ahlul Bayt, about Imams. And then Imam explains, you know what? Then people will understand what Imamat and what Imams are. And he says what? Some of the examples that he explains over here about Imam, about us, about Ahlul Bayt, Imam himself. He explains what? He says, these are the things that we are having. Number one, he says what? He says, Ma qila fina min hasanin fa nahnu ahlu. Whatever good you say, we are deserving it. At times you say, I want to go and find out whether this hadith is authentic or not. Imam is saying, if this hadith is a good thing, you know that the root of that good is going back to Imams, is going back to Rasulullah. The root of good is coming from this family. And whatever bad, whatever evil, وَمَا قِيلَ فِينَا مِن سُوءٍ, if the evil is, I'm not saying we should be doing the ghuluv.
The things which are not on the level of Imams and on the level of Anbiya, we just attribute to them because this is a good thing. No. The things which are in their level, things which they themselves have admitted, themselves have proved that they are having. These are the things. For example, one of the things that we discussed days back as well is the ilmul ghaib. About Imamate Askari alayhi salatu wasalam, you are aware that when Imam departed from this world, people were very confused. So in one of the anecdotes we see that Ja'far, the brother of Imam Askari, was standing outside of the house and Imam departed from this world. So people were preparing for the dafn and kafan, etc., and ghusl and namaz. And at that moment, people used to come to Ja'far, who's known as Ja'far Kazab. He was standing outside of the house of Imam Askari, and people used to come and give their condolences to him and give the allegiance of Imamate to him. And used to say, okay, Imam Askari is no more, now you are the Imam, next Imam. And this Ja'far Kazab used to welcome these allegiance. Like, okay, Alhamdulillah, I've become Imam, etc. This is what he did. At that moment, one group from Qum, they reached to Samarra. And they asked that, where is Imam Askari? They didn't know about Imam. So people informed them that Imam is no more, and we are just preparing for the kafan and salah and dafn, etc. So they said, okay, so who is the next Imam? Because we are having a number of letters and questions, and we are also having a number of amount of money as well, as a ruqum shar'iyya, the khums and zakat, etc. So we want to give these things to the next Imam. So people, because they were giving the allegiance to Ja'far, they said, okay, he is the next Imam. You go towards him and then you give the letters to him. So these people were the people who used to come to Imam Askari. They said, okay, they came to Ja'far and said, Ja'far, tell us whose letters are these? And how much money we are having in our pockets? And what type of money is this? And then Ja'far was like, he didn't know. All of a sudden he just stood up and he said, this is the exact wordings of hadith. He was just shaking the clothes, and he said, people are starting to think that we are having ilmul ghaib. So at that moment, these people who came from Qom, they said, we used to do this with Imam. See the example that Imamate Askari has set. That Imam is someone who knows your letters before even opening it. Who knows what is there inside your pockets. Who knows what you are having. But when there is something, a sign, a beneficial thing, a wisdom behind this knowledge. And the wisdom was proving the Imamate at that time. This was a methodology to prove the Imamate of that Imam. So these people said, okay, we had this precedent that always Imam used to tell us what is there inside our letters and who wrote these letters and what is the amount, exact amount of our pockets. And Ja'far was waiting. All of a sudden there was a ghulam, there was a servant, came out of the house and said, my master is saying that these letters are from Fulan bin Fulan. And the money that you are having is 1,000 dinar, out of which only 10 coins are having the polish of gold. That is the moment when these people said, okay, the person who you are calling him as your master is the next Imam in reality. This is the way. This is something which Imam Askari is talking about. When you are a zenat for Ahlul Bayt, people will get to know the reality of Imam. But if we are not representing our Ahlul Bayt in a proper manner, at times, I don't want to get into the details and examples right now, but at times these things which we refuse to implement are even good things. Some of the time you leave the good practices of our Ahlul Bayt and even the practices which are very much easy and practical for you.
just to get a modern person, a modern society, a modern thing, we will leave some of the things. Inshallah, in another majlis, I'll mention some of the things related to the same matter. So this is a reality. That Imam Askari is telling us that you are the representatives of Ahlul Bayt. So you are carrying the name of Ahlul Bayt. So be very careful. You are a Shia. A Shia person is like this. And that is why Imam completed the chain of 12 Imams in many incidents and occasions to tell you that what is the exact identity of Shia, a 12er Shia. And that's why he also introduced Imamate Hujjat again and again to people. And we have many examples and many ahadith quoting the same reality. Coming to end of the majlis, that Imam used to be like this. In one of the ahadith, we see that a person, if I remember correctly, Abul Adyan, he narrates that I was visiting Imam Askari, and in the house I was waiting that Imam could tell me something. And this was when Mu'tamid Abbasi has given the poison to Imam Askari. تو امام تشریف فرما ہے اور امام کی طبیعت کافی خراب ہے، اور یہ جو راوی ہے یہ کہتا ہے کہ میں امام عسکری کے گھر جاتا ہوں اور امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا. میں دیکھتا ہوں کہ امام کی طبیعت ایک دم سے خراب ہوتی ہے، اور امام اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ کوئی ایک دوا کا نام لیتے ہیں کہ اس کو پانی میں ڈال کر اور پانی کو لا کر میرے پاس رکھ دو. تو وہ غلام جاتا ہے اور پانی لے کر آتا ہے، دوا کو اس میں ڈالتا ہے اور امام کے سامنے وہ پانی کو رکھ دیتا ہے. امام چاہتے ہیں کہ پانی کو اٹھائیں، اور امام پانی اٹھاتے ہیں تو امام کا ہاتھ لرز جاتا ہے، اور پانی کا جو کاسا ہے، جام ہے، وہ امام کے دانت پر ٹکرا کر وہ پانی گر جاتا ہے. امام راوی سے کہتے ہیں کہ جا کر ذرا اس غرفے میں، اس حجرے میں میرا بیٹا موجود ہے، اس سے کہو کہ وہ باہر آئے اور میری مدد کرے. دیکھو وہ سجدے میں ہوگا. یہ حکم غلام کو دیا جاتا ہے، غلام جاتا ہے، سجدے میں امام زمانہ ہے، اور امام زمانہ غرفے سے باہر تشریف لاتے ہیں. اور یہ راوی بتا رہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک چاند سا چہرہ باہر آتا ہے، اور امام عسکری کے پاس جب پہنچتا ہے تو امام عسکری کہتے ہیں کہ بیٹا، اب میرے بعد تم اس مذہب کے، اس قوم کے سید و سردار ہو، اس خاندان کے سید و سردار ہو، اور مجھے رسول اللہ سے بشارت حاصل ہوئی تھی کہ تم ہی وہ امام ہو کہ جو قیام کرے گا، اور تم ہی وہ امام ہو کہ جو میرے بعد حجت ہوگا. اور اس طریقے سے راوی کو 12ویں امام کے بارے میں بتاتے ہیں. ابھی امام عسکری بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بیٹے، اپنے فرزند امام زمانہ سے کہتے ہیں کہ میری مدد کرو، میں وضو کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. امام زمانہ تشریف لاتے ہیں، پانی لے کر آتے ہیں، ایک تولیہ زانو پر رکھتے ہیں، امام دھیرے دھیرے وضو کرتے ہیں، اور اسی اثنا میں امام کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوتی ہے، اور امام عسکری اس دنیا سے چل بستے ہیں. میں امام عسکری سے ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کروں گا کہ مولا، کتنی خوش نصیبی ہے کہ آخری وقت آپ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند تھے. آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے قریب بلایا، اپنے قریب بٹھایا، وصیتیں کر دیں، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پانی پلا دو، بیٹے نے مدد کی، بیٹے نے وضو کرایا، بیٹے کی بہت زیادہ آپ نے احتیاط سے، بہت زیادہ کیئرفلی بیٹے کے بارے میں سوچا، اور آپ نے یہ بھی انتظام کر دیا کہ آپ کا بیٹا آپ کے جانے کے بعد سے غیبت میں چلا گیا. یعنی جب اشقیاء اور لعین آپ کے گھر آئے آپ کی شہادت کے فوراً بعد، تو ان کو آپ کا بیٹا وہاں پر نہیں ملا. آپ کے بچے پر ان کا کوئی ظلم نہیں ہو سکا، کوئی تلوار نہیں چلی، کوئی تماچا نہیں پڑا، کوئی تازیانہ نہیں لگا. لیکن مولا امام عسکری، میں ہاتھ جوڑ کر آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں کربلا کی سرزمین پر، کہ جہاں پر حسین بن علی بھی پوری کوشش کر رہے تھے کہ عصر عاشور اشقیاء خیموں کی طرف نہ جائیں. حسین کبھی کوہنیوں کے بل اٹھتے تھے،
کبھی زانوؤں کے بل چلتے تھے کہ جب تک کہ میں زندہ ہوں خیموں کی طرف قدم نہ بڑھاؤ. لیکن اے مولا حسین، اے مولا عسکری، جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تو امام حسین کے خیموں کی طرف اشقیاء آئے، لیکن امام حسین کے بچوں پر کوئی رحم نہ کھایا گیا. 3 سالہ سکینہ کو کبھی تماچے لگائے گئے، کبھی دامن جلایا گیا اور کبھی بالیوں کو کھینچا گیا. اے امام عسکری، آپ نے اپنے بچوں کی حفاظت کر لی لیکن حسین اپنے بچوں کی حفاظت نہ کر سکے. آزاداران گرامی، آج وہ آخری شب ہے. امام زمانہ کی خدمت میں پرسہ پیش کیجئے، وہ امام کہ جو ان ایام میں روز و شب گریا کرتا ہے، وہ امام کہ جو گریا کرتے کرتے خون کے آنسو بہاتا ہے. اے امام زمانہ، ہمارا پرسہ قبول کیجئے، ہماری عزاداریوں کو قبول کیجئے، ہماری مجلسوں کو قبول کیجئے. اے امام زمانہ، آپ سے 10 بستہ گزارش ہے کہ جب آپ کے والد کے آخری ایام تھے، آخری لمحات تھے، آپ نے پانی بھی پلایا، آپ نے بابا کی مدد بھی کی، آپ نے غسل و کفن بھی دیا، اور جب نماز پڑھانے کا وقت آیا تو آپ نے جا کر نماز بھی پڑھائی. لیکن ذرا کربلا میں آ کر سید سجاد کو دیکھیے، بابا پر حملے ہوتے ہیں، بابا کے جنازوں پر گھوڑوں کے ذریعے جنازہ پامال کیا جاتا ہے، لیکن سید سجاد خیموں میں موجود ہیں لیکن اپنے بابا کو بچا نہ سکے. لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد بھی سید سجاد نہ بابا کو کفن دے سکے، نہ بابا پر نماز پڑھ سکے. 3 دن تک کے بابا کا لاشا ایسے ہی پڑا رہا. میں یہ عرض کروں گا کہ اے امام زمانہ، ہم آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کر رہے ہیں. امام عسکری کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں کہ اے امام زمانہ، اللہ کرے یہ آپ کا آخری غم ہو. جب نہیں آپ پلٹ کر یہ جواب دیں کہ ہاں یہ آخری غم ہے، کیونکہ اس کے بعد اہل بیت کا کوئی فرد موجود نہیں ہے. اے کاش ہم یہی بات امام سجاد سے کہہ سکتے ہوتے کہ اے سید سجاد، اے کاش امام حسین کا شہید ہونا آپ کا آخری ظلم ہوتا، آپ کا آخری غم ہوتا. لیکن سید سجاد نے اس کے بعد کوفہ و شام میں وہ غم جھیلے کہ جب مدینے میں پوچھا گیا اے مولا سب سے زیادہ غم کہاں پر ہوئے، تو مولا سجاد نے جواب دیا الشام الشام الشام. ارے مولا حسین کی شہادت تو کربلا میں ہو گئی تھی، لیکن بیویوں کا چادر چھننا میں نے کوفہ و شام میں دیکھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. ماتم ہے آج عسکری شاہ ذیشان کا، ماتم ہے آج عسکری شاہ ذیشان کا، عریان سر ہے آج امام زمان کا. ماتم عسکری شاہ ذیشان کا، ماتم ہے آج عسکری کا، یان سر ہے آج
اعداء نے ٹکڑے کا جگر کر دیا سارا، پامال ہوا باغ رسول انام کا، ماتم ہے آج شاہ ذیشان کا، ماتم ہے آج شاہ ذیشان کا، عریان سر ہے آج جب زیر کے صدمے سے تڑپنے لگے سرور، نظروں میں تھا وہ واقعہ تصویر حسن کا، ماتم ہے آج کا، ماتم ہے آج عسکری عریان سر ہے آج، جب شربت سم حلق میں نازک میں جو پہنچا، تھرا گیا مزار کسی میں جنان کا، ماتم ہے شاہ ذیشان کا، ماتم ہے آج عریان سب زیرا پچاڑ کھاتی ہے پوتے کی لاش پر، اے حال غیر دیکھ اہل آسمان کا، ماتم ذیشان کا، ماتم ہے آج عسکری عریان سر ہے آج امام زمان، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر مادر حسین تیرے نام، زوجہ علی سر بلند، فاطمہ عظیم و ارجمند، جس کے آستان پاک ہے خود شیعہ نے عرش پر غلام، ہر درود اور مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر آو فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ، جس کے لاڈل حسن حسین، جس کی بیٹی یا فلک مقام، درود درود مادر حسین تیرے نام، کٹ رہا تھا فقر شاہدی، چل رہا تھا خنجر لعین، بیویاں تو دیکھتی رہی، لٹ گئے حرم جلے خیام، ہر درود ہر درود مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین نام، ثانی جناب سیدہ اللہ اللہ تیرا حوصلہ، خوب کی حفاظت حرم بعد قتل سید انام، ہر سلام ہر درود
خوار حسین تیرے نام بی بی غم اٹھائے ہے بہت دل پہ داغ اٹھائے ہے بہت تجھ پہ اے حسین کی بہن ہو گئی مصیبت تمام ہر درود سلام خوار حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام کربلا میں اپنے دل ربا کر دیے حسین پر فدا اون اور محمد جری ہو گئے شہید تشنکاں ہر درود اور ہر درود خوار اللہ دولت بطول لٹ گئی دختر رسول لٹ گئی چھن گئی سروں سے چادریں جل گئے حسین کے خیام خوار حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام خوار حسین تیرے نام ارے ہر درود اور ہر سلام ہم دختر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام ہم دختر حسین شمر اللہ کا واسطہ تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ بنت شاہ کا گوہر نہ چھین مبتلا غم ہے تشنکاں ہر دور دختر ہر درود اور ہر سلام تیرے نام بی بی کتنے غم اٹھائے ہیں شبر کا تماچا کھائے ہیں باپ کی جدائی کم نہ تھی اور اس پہ قید کی ستم اور ہر سلام دختر حسین ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام بی بی آپ پر ستم ہوئے ہر گھڑی پدر کا غم لیے ہائے جیتے جی نہ چھٹ سکا قید خانے میں اسیر شام ہر درود ہر درود اور ہر دختر حسین تیرے نام ارے ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام خوار حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام سورۃ المبارک الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اوتی کال سانہ 5:15 محفل پنجتنی قبرستان ماں
ઇમામ હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલામની શહાદતની મજલિસમાં સર્વે ભાઈઓ પધારજો. આવતીકાલે રાતના 7:40 અત્રે હુસૈની ઝહરામાં ઈદે ઝહરાના જશનમાં સર્વે બાઈઓ તથા ભાઈઓને પધારવાની વિનંતી છે. અહસન તવજ્જો ઝિયારત. આપણે બધાએ મળીને ઇમામે ઝમાના અલૈહિસ્સલામની સલામતી વાસ્તે દુઆ પડીએ. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. અલ્લાહુમ્મા કુન લિવલિયકલ حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام على جميع الأنبياء الله ورسوله وملائكته. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام على الحسن والحسين الشباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي الباقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. سلام الله على أبيك الطاهرين وابنيك المعصومين وأختك فاطمة المعصومة. ارزق سلام الله عليها. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الحادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن قائم المهدي صاحب الزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام العنس والجان. عجل الله فرجك.